السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل صنوبر کی کہانی کی ایپیسوڈ 2 ہم پڑھ رہے ہیں آج۔ صنوبر نے بڑے ہی غصے سے بیگم صاحبہ سے بات کی تھی، جس وجہ سے بیگم صاحبہ کو بڑا غصہ تھا اس پر، اور دل ہی دل میں ان کو یہ تھا کہ یہ میرے قابو میں آئیں تو میں ان کو قید کر کے بتاؤں کہ قید ہوتی کیا ہے، غلام بنا کے رکھوں گی۔ یعنی یہ انہوں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا۔ صنوبر اور گل وہاں سے واپس چلے آئے اور جھونپڑی میں آ کے صنوبر نے گل کو تسلی دی اور سلانا شروع کر دیا، گود میں لے کے تو سلانا شروع کر دیا۔ صنوبر خود تو سو گئی، مگر گل جو ہے وہ بھوک کے مارے بہت دل ہی دل میں تلملا رہا تھا، تو اس کو نیند نہ آئی۔ گل آہستہ سے اٹھا اور اس کے دل میں آیا کہ میں پھر وہیں جاؤں اور کھانا مانگ کے کھا لوں۔ تو گل جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہاں پہ پہنچ گیا۔ صنوبر سوئی ہوئی تھی اور بیگم صاحبہ کا غصہ جو تھا وہ آسمان پہ چڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے گل کو اندر بلایا، اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کو اندر لے آؤ، اور اسے اندر لا کے کھانا شانا کھلایا اور اس کو غلام بنا لیا، یعنی قید کر لیا۔ گل ادھر ادھر ڈھونڈتی رہی اسے، صنوبر ادھر ادھر ڈھونڈتی رہی گل کو، مگر گل اسے نہ ملا۔ اس بیگم صاحبہ نے گل کو کئی برس گزر گئے تو وہ اپنا کام کرتا رہا، لیکن دل ہی دل میں آزاد ہونے کے عزم کو بھی پختہ کرتا رہا۔ صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے، یکا یک ظہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ رہ کر ستانے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھی بھر آتا تھا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا کیا، صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ تو اس نے گل کو کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ گل نے کہا اب اس ٹائم، رات کے ٹائم میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ میں آج رات مجھے ادھر ہی رہنے دیں، صبح میں چلا جاؤں گا۔ رات کو صنوبر بھی ڈھونڈتی ہوئی، تلاش کرتی ہوئی وہاں پر پہنچ گئی، اور اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ اس نے بیگم صاحبہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ گل نے اسے دیکھا اچانک اور اسے بتا دیا کہ بیگم صاحبہ نے اسے آزاد کر دیا ہے اور وہ تمہارے ساتھ چلے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔